السلام علیکم، امید کرتا ہوں سبھی دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج میرا ٹاپک یہ ہے کہ مسلمان پسماندہ کیوں ہیں، مسلمان پیچھے کیوں جا رہے ہیں۔ دیکھو بھائیو، جتنے بھی مذاہب ہیں ان کا جو پوائنٹ ہے، مثال کے طور پر اگر ہندو ہے تو وہ اس نے گائے کا موتر پینا ہے اور نہانا ہے، تو ان کا کوئی وزیر اعظم بھی ہے نا تو اس نے گائے کا موتر پینا بھی ہوتا ہے اور اس میں نہانا بھی ہوتا ہے۔ اسی طرح سے باقی بھی مذاہب جتنے بھی ہیں، یہودی، عیسائی، نصرانی، سبھی اپنے مذہب کے لحاظ سے مذہب کے ساتھ مخلص ہیں۔ ہم مسلمان پیچھے کب سے ہیں؟ جب سے ہم مسلمانوں نے اپنی مذہبی روایات، مذہبی پوائنٹس کو اگنور کیا ہے، تب سے ہم پیچھے جا رہے ہیں۔ دیکھیں مسلمان بڑھ چکے ہیں، حالانکہ ہمارا اللہ بھی ایک، ہمارا رسول بھی ایک اور ہماری کتاب بھی ایک، پھر بھی ہم بٹے ہوئے ہیں۔ کیوں بٹے ہوئے ہیں؟ انگریز اپنی چال میں کامیاب ہوا۔ انگریز نے کہا کہ مسلمانوں کے دل سے عشق محمدیہ نکالنا ہے، اور وہ اس میں کامیاب ہوا، اور اس کے بعد اس نے مسلمانوں کے دل میں جہاد کا جو جذبہ تھا اس کو نکال دیا۔ اس سے یہ ہوا کہ وہ مسلمانوں پہ ہیوی ہو گیا اور مسلمان چیخ بھی نہ سکے اور آواز بھی نہ نکال سکے، ایسے ان کے غلام بن گیا۔ اور اس نے پھر دنیا کی رنگینی ایسی پیدا کر دی کہ مسلمان نے سوچا کہ دنیا میں تو یہ چیزیں ہیں۔ ہماری مسلمان بہنوں، ماؤں، مسلمان بھائیوں نے ایسی ان کی روایات، رسم و رواج کو اپنایا کہ انہوں نے سوچا کہ یہی ہماری دنیا اور آخرت ہے، حالانکہ بالکل ایسا نہیں۔ مسلمانوں نے جیسے ہی اپنے قرآن مجید کی تعلیمات کو دور کیا، اپنے آپ سے دور کیا، ان کو سمجھنے سے، اپنے اسلامی اور دینی مسلمان جو عالم ہیں ان سے دور ہوئے، دین کا علم حاصل کرنے سے دور ہوئے، تب سے کیا ہوا؟ تب سے ہم دین کا جو علم ہے اس سے محروم ہو گئے۔ اب ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ جہاد کہاں پہ فرض ہوتے ہیں، ہمارے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو کیا کرنا ہے، ہمیں کچھ پتا نہیں۔ ہمیں یہ پتا ہے کہ ہم اپنی آپ کی بناوٹ اچھی رکھیں، لوگ ہمیں اچھا کہیں، بس، اور کچھ پتہ نہیں، جو کچھ مرضی ہوتا رہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ فلسطین کے ساتھ، فلسطین میں مسلمان پس رہے ہیں، اس ماہ رمضان میں جو وہاں پہ حالات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے، اگر وہی آپ پہ آ جائے تو آپ بتاؤ کیا ہوگا ہمارے ساتھ، بتاؤ کیا ہوگا۔ یاد رکھنا کہ اگر آج ہم نہیں بولیں گے تو کل تاریخ کبھی چپ نہیں رہے گی۔ یہی الفاظ کہتے ہوئے جو ترکی کا پارلیمنٹ ایک کارکن تھا وہ فوت ہوئے، ٹھیک ہے۔ باقی رہی بات کہ مسلمانوں کو چپ رہنا، یہ ان کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا۔ مسلمانوں اٹھو، یہ جہاد کا ٹائم ہے۔ اگر انگریزوں نے اگر کسی وجہ سے آپ کے دل میں جہاد کا جذبہ اور جوش نہیں ہے تو یاد رکھنا کل اگر آپ پہ وقت آیا نا تو سب یہاں پہ چپ ہو کے بیٹھیں گے کہ آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ مسلمان جہاں کہیں ہیں، ہمارے پاکستان میں ہماری فوج کو، ہماری حکومت سے اپیل کریں کہ یہ جنگ بندی روکیں، جس طرح سے بھی رکوانیاں روکیں۔ ہم بھی مسلمان ہیں، حدیث میں آیا کہ ایک مسلمان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، اور یاد رکھنا کہ یہ نہ ہو کہ مسلمانوں تم تمام پر انگریزوں کا کل قبضہ ہو اور تم ہل بھی نہ سکو، تم کسی کے ساتھ، کسی کے آگے کوئی ریکویسٹ کر بھی نہ سکو، اپنی پکار بھی نہ بتا سکو کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ میں ریکویسٹ آپ سے یہی کرتا ہوں، جو بھی میرے فالوورز ہیں، جو بھی میرے دیکھنے والے ہیں، میں ریکویسٹ آپ سے یہی کرتا ہوں کہ اگر آج ہم اپنی عبادات کو دیکھیں تو شاید اتنی عبادات ہماری ہمیں کام نہ دے جتنا سوال ہم پہ یہ باری ہو جائے گا کہ آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے مسلمان بھائیوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا اور آپ چپ رہے۔ یہ ہمارے اوپر بہت باری پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انگریز تو اپنی چال میں کامیاب ہو رہے ہیں، مسلمان کیا کر رہے ہیں؟ جب سے مسلمانوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں نے سب سے زیادہ حکومت کی ہے اس دنیا پر،
وہ کب کی؟ جب وہ اپنے اسلاف کے ساتھ مخلص تھے۔ دیکھیں، جو ہمارے ماننے کے پوائنٹس ہیں جن کو ہم نے ماننا ہے، ان کو ہم خوش دلی سے مانیں اور اتنے اخلاص کے ساتھ مانیں کہ ہم جو کچھ مرضی کریں ہمیں پتہ ہو کہ ہم اس سے پھر نہیں سکتے۔ جب سے ہم اپنی بنیادوں سے تھوڑا سا ہلے ہیں نا، تب سے ہم لرزا رہے ہیں، تب سے ہم کئی مسلمان خوشی سے ہیں لیکن کئی سارے کے سارے پیچھے جا رہے ہیں، اور باقی جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سکون میں ہیں۔ سب سے زیادہ تکلیف میں جو مذہب ہے وہ مسلمان جس ہے جہاں پہ وہ جہاں پس رہے ہیں۔ ہماری ایک مسلمان بیٹی نے آواز اٹھائی تھی کہ کدھر گیا مسلمان، مجھ پر راجہ دار نے ہاتھ اٹھایا ہے۔ تو محمد بن قاسم 16 سال کی عمر میں آئے تھے اور انہوں نے فتح کیا تھا اس علاقے کو۔ اب یاد رہے کہ 20-21 سال ہو رہے ہیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو، مسلمان چپ ہے، کوئی بات نہیں کر رہے۔ کیوں؟ ایک مسلمان اس کو کہتے ہیں کہ اب قرآن پاک ہم آپ کے آگے بچھاتے ہیں، آپ اس پر چل کر جا سکتی ہو، مسلمان ایسا نہیں کر رہی۔ تو یاد رکھنا کہ اگر ایسے چپ بیٹھے رہے نا تو ایک دن یہ بھی ہوگا کہ سبھی کے سبھی مسلمان انگریزوں کے ہاتھوں میں نہ آ جائیں، پھر جو وہ چاہے وہی کرے۔ اے پاکستانیوں چپ نہ بیٹھو، اے پاکستانیوں چپ نہ بیٹھو، سارے ریکویسٹ کرو اپنی آرمی سے، اپنی فوج سے، اپنی حکومت سے۔ حکومت کو چن کر بنایا تو گیا جس طرح سے بھی بنایا گیا، لیکن ریکویسٹ یہ ہے کہ اب ہمارے بیت المقدس کو آزاد کرانے کے لیے جو کچھ آپ سے ہوتا ہے آپ کریں۔ مسلمان پاکستان میں جو ہیں آگے آنے کو تیار ہیں، جو ان کو دے وہ آئیں گے۔ باقی اللہ پاک سبھی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسلمان، یا اللہ مسلمانوں کے دل اجاگر فرما، یا اللہ مسلمانوں کو اجاگر فرما، یا اللہ مسلمان جو امن امان کے لذت میں پڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو جہاد کی قوت اور جہاد کا جذبہ عطا فرما۔ یاد رکھنا کہ حضور علیہ السلام نے خود جہاد فرمایا، تو آپ اور میں، آپ کے علاوہ میرے علاوہ جو عالم ہیں ان سے ریکویسٹ یہ ہے، کوئی ایک عالم ایسا بتائے کہ جس نے جہاد کیا ہو۔ کیا جہاد فرض نہیں ہوا؟ سوال ہے، کیا جہاد فرض نہیں ہوا؟ جہاد فرض ہے، اب بھی فرض ہے۔ پتہ تو اب چلے گا نا کہ اب کیا کرتے ہیں، اور ہاں جب مریں گے نا پتہ تب چلے گا کہ کرنا کیا تھا، ہم پہ جہاد فرض کیا ہوا تھا اور امن امان کب قائم کرنا تھا۔ یہ سب کویسچنز بعد میں ہوں گے، تاکہ اللہ پاک سبھی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔